پہلے جو گروہ تھا اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیا، اور اس گروہ کے لیے جہنم کا راستہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آسان کر دیا، کہ وہ دوزخ میں بڑے ہی سہولت کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ دوزخ تک پہنچا دیے جائیں گے۔ دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ فسنيسره لليسرى واما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله اذا تردى، صدق اللہ العظیم۔ پارہ نمبر 30 سورۃ اللیل، آیت نمبر 7 تا آیت نمبر 11 تک تلاوت کی ہے۔ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ: فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، پس ہم اس کو راحت کی چیز کے لیے سامان مہیا کر دیں گے۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، اور بہرحال وہ شخص جس نے بخل کیا، وَاسْتَغْنَى، اور بے پرواہ ہو گیا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اور جھٹلایا نیکی کی بات کو، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، پس سہولت دیں گے ہم اس کو مشکل چیز کے لیے۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، اور نہیں کام آئے گا اس کے لیے اس کا مال جب وہ گرے گا۔ سورۃ اللیل آیت نمبر 7 تا آیت نمبر 11 تک تلاوت کی ہے، ترجمہ بیان کیا۔ ماں قبل ہم نے سبق پڑھا تھا تو اس کے اندر ہم نے گروہ اول کی 3 نیکیوں کے متعلق پڑھا تھا، یعنی کہ وہ 3 ایسے اعمال ہیں جن کو وہ کر کے اپنی آخرت کو سنوار سکتے ہیں اور جنت کا لیے اپنے لیے جو جنت کا راستہ ہے اس کو آسان کر سکتے ہیں۔ اب یہاں سے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، جو ہم نے گروہ اول کے متعلق پڑھا تھا، اللہ تعالیٰ یہاں سے ان کے اعمال کا نتیجہ ذکر کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو دنیا میں ان اعمال کے لیے، کون سے اعمال تھے؟ اعطى واتقى وصدق بالحسنى، ان اعمال کے لیے جو لوگ دنیا میں کوشش اور محنت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کے لیے جنت کے راستے کو بھی آسان بنا دیتے ہیں۔ یہاں پہ یسرا ذکر کیا، یسرا کہتے ہیں آسان اور آرام دہ چیز کو، اور یہاں سے یسرا سے مراد جنت ہی ہے۔ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، یہاں سے دوسرے گروہ کا اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جو دوسرا گروہ ہے وہ بھی اپنی کوشش جد و جہد 3 چیزوں کے لیے کرتا ہے، اور ان میں سے سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ باخیلہ، یعنی کہ بخل کرنا۔ بخل کیسے؟ کہ مال خرچ کرنے کے اندر بخل کرنا، صدقہ نہیں دینا، خیرات نہیں کرنی، زکوٰۃ ادا نہیں کرنی، یعنی کہ اپنے مال کو خرچ کرنے میں کوتاہی کرنا۔ صدقہ خیرات تو چلو نفلی عبادات ہیں، جو زکوٰۃ ہے جو کہ فرض ہے اس کو بھی صحیح طریقے سے ادا نہیں کرنا، تو اللہ تعالیٰ یہ ان کی پہلی نشانی ہے کہ وہ بخیل ہوتے ہیں مال خرچ کرنے میں۔ دوسرا استغنا، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے، اس کی طرف جھکنے، اس کی اطاعت فرما برداری کرنے کے بجائے کیا کرتے ہیں؟ استغنا، بے رخی اختیار کرتے ہیں، لاپرواہیاں کرتے ہیں، یعنی کہ بے نیازی اختیار کرتے ہیں، وہ اس چیز سے ڈرتے ہی نہیں ہیں۔ اور تیسرا وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، نیکی کی بات کی تکذیب کرتے ہیں۔ میں نے کل بھی سبق کے اندر بتایا تھا کہ الحسنہ سے مراد ہے ایمان اور کلمہ توحید۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، نیکی کی بات یعنی کہ ایمان، کلمہ توحید، لا الہ الا اللہ، ان کی تکذیب کرتے ہیں، ان کو جھٹلاتے ہیں۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو دوسرا گروہ ہے، گروہ ثانی ہے، اس کے اعمال کا نتیجہ یہ ہے
کہ ایسے لوگوں کے لیے جن کے لیے یہ مذکورہ 3 اعمال جنہوں نے دنیا کے اندر اختیار کیے، ہم نے ان کے لیے جہنم کے راستے کو آسان بنا دیا۔ پہلے جو گروہ تھا اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیا، اور اس گروہ کے لیے جہنم کا راستہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے آسان کر دیا کہ وہ دوزخ میں بڑے ہی سہولت کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ دوزخ تک پہنچا دیے جائیں گے۔ جو آیات تلاوت کی ہیں، ان آیات کے الفاظ اگرچہ عام ہیں، لیکن شان نزول کے اعتبار سے یہ صورت جو ہے یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر امیر المومنین خلیفہ اول رضی اللہ عنہ ان کی مدح اور امیہ کے مذمت میں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے۔ مکہ کے اندر یہ 2 شخصیت بڑی رئیس تھی، مالدار تھے سب سے زیادہ، لیکن ہر ایک کا جو عمل تھا، یعنی کہ سیدنا صدیق اکبر کا عمل مختلف تھا، اسی طرح امیہ کا جو عمل تھا وہ مختلف تھا۔ اب جو امیہ تھا یہ بڑا کنجوس آدمی تھا، اور صرف کنجوس ہی نہیں تھا بلکہ بہت بڑا ظالم بھی تھا، خصوصاً اگر اس کو کوئی بات پتہ چل جاتی کہ اس کے غلاموں میں سے کوئی مسلمان ہو گیا ہے تو ان کے اوپر جو ہے ظلم کے پہاڑ رکھ دیا کرتا تھا۔ اور اسی کے مقابلے میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کیا تھے؟ وہ نیکوکار تھے، اور وہ اپنے مال سے غریبوں کی مدد کرتے تھے۔ جب ان کو پتہ چل جاتا تھا کہ کوئی غلام مسلمان ہو گیا اور ان کا جو آقا ہے وہ اس کے اوپر بڑے ظلم ستم کر رہا ہے، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر اپنا مال خرچ کر کے ان کو خرید کے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ان کو آزاد کر دیا کرتے تھے۔ اس کی بڑی مثالیں ہیں، جیسے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کئی صحابہ اکرام ہیں جن کی مثالیں ملتی ہیں۔ لہٰذا شان نزول کے اعتبار سے من اعطا واتقا سے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور من بخیلا واشقا سے امیہ مراد ہے۔ وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، اس میں گروہ دوم کو تنبیہ ہے۔ اب وہ تنبیہ کیا ہے کہ جس مال کو تم جمع کر رہے ہو، اللہ کے حقوق ادا نہیں کر رہے، اور تمہارا خیال یہ ہے کہ جب تم مر جاؤ گے، قبر میں جاؤ گے، جہنم کے گڑھے میں چلے جاؤ گے، تو یہ مال جو ہے وہ تمہیں بوقت عذاب فائدہ نفع پہنچائے گا، تو یہ تمہاری سوچ غلط ہے۔ مر جاؤ گے، جہنم کے گڑھے میں چلے جاؤ گے، قبر کے اندر پہنچ جاؤ گے، عذاب پہنچ رہا ہوگا، یہ مال تمہیں کسی صورت بھی کسی قسم کا کوئی نفع نہیں دے گا۔ اور دنیا کے اندر بھی اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ کو مال دیا ہے تو پھر ہمیں اس کے اندر غریبوں کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے ہمسائے غریب ہیں، اگر ہمارے محلے کے اندر کوئی بیوہ ہے، کوئی طلاق یافتہ ہے، بچے ہیں اس کے، تو ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اور اگر ہم اس کا خیال نہیں کرتے تو یاد رکھیں کہ ہم بھی اسی کیٹیگری کے اندر ہی آ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنا بھی حلال کا مال دیا ہے اس کو اچھی جگہ صرف کرنے کی، اس کو اچھی چیزوں کے اندر لگانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔